बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गलत किस्म के इशारे इशारे वो करना शुरू किए। देखें, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो ट्वीट करता है, उसको भी शायद बड़ा मौका मिला, उसने भी मौके का वेट किया। वो कहता है कि वी रिसीव्ड सिग्नल्स फ्रॉम पार्टनर्स इन द मिडल ईस्ट, कि हमें ऐसे इशारे मौसूल हुए हैं हमारे जो पार्टनर्स हैं खलीजी ममालिक में और मशरिक़ वस्ता में, कि देयर हैव बीन स्ट्राइक्स बाय इरानियन शहीद्स ऑन सिविलियंस इन दोज कंट्रीज़, कि हमें ऐसे इशारे मिले। और भाई पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पर जनाब क्या सूरत हाल है। तुम कह रहे कि हमें ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान वहाँ पर हमले कर रहे हैं अपने ड्रोन्स के ज़रिए और सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं। दे आर सीकिंग आवर एक्सपर्टीज़, कि वो हमारी काबिलियत से जो है वो और हमारी महारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वी आर ओपन, हम इस मामले में खुले हैं। अगर उनके नुमाइंदे आए जी, व्हाइट हाउस वाले की फाओ, अब आप आए हमारे पास जी, डोनाल्ड ट्रंप आप आए जी, बेंजामिन नेतन्याहू, खलीजी ममालिक आप आए और अब आप आके हमारी मिन्नतें करें। ये बेसिकली हिस्से कहते हैं कि अब अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हमारे पास तो हम उनको अपनी महारत से फ़ायदा उठाने दे सकते हैं। स्पेशली ख़ास तौर पे जब यूरोपियंस की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी रिक्वेस्ट आ गई है। अब वो बता रहा है कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो मुझे बेइज्जत कर रहे थे ना, जलील कर रहे थे। रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम अपना तजुर्बा जो है वो शेयर करें उन पार्टनर से जो हमारे मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं। रिगार्डिंग वेपन्स, हथियारों के हवाले से हम तो खुद हालत जंग में हैं, और मैंने ये कहा कि बिल्कुल फ्रैंकली बात करूँगा, कंप्लीटली फ्रैंकली, कि हम इस वक्त उस चीज़ की किल्लत का शिकार हैं जो उनके पास है। फिर उसको एक्सप्लेन करता है कि उनके पास पैट्रियट के मिसाइल मौजूद हैं। जाहिर है कि हंड्रेड्स, सैकड़ों या हज़ारों शहीद ड्रोन्स जो हैं वो इंटरसेप्ट पैट्रियट मिसाइल से हो तो नहीं हो सकते, वो तो बहुत महंगा है। तो वो आगे कहता है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लोगों की जब बात की जाए, इंसानी जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ नहीं है। लेकिन जाहिर है कि सिंपली मामला ये है कि इतने मिसाइल तो इनके पास नहीं है, मजाक उड़ा रहे हैं। अमेरिका के पास, इसराइल के पास और इन सब के पास इंटरसेप्ट करने के लिए इतने मिसाइल तो है नहीं। तो उनको इंटरसेप्टर ड्रोन चाहिए जो हमारे पास हैं, और हमारे पास शॉर्टेज है पैक 2 एंड पैक 3 मिसाइल्स, जो पैट्रियट की बैटरीज हैं, वो जो मिसाइल हैं वो नहीं है। तो जब टेक्नोलॉजी की या वेपन एक्सचेंज की बात होगी, उसके तबादले की बात होगी, मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क उस तबादले के लिए तैयार है। नाउ ही इज़ एक्चुअली सेइंग कि अब अपने मिसाइल तुम मुझे दो, फिर मैं तुम्हें अपने जो है वो ड्रोन दे दूंगा। तो ये बाकायदा उसने एक चपेड़ लगाई है सही इन सबको। और इन्होंने भी जाहिर है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक अजीब मस्खरा आदमी है, आपको पता, वैसे भी जी एक्टर है, उसका जो वो करियर है कॉमेडी और उस सारे मामले में रहा, तो उसने जाहिर है कि अपना एक स्कोर भी सेटल करने की कोशिश की है। और आपको सबकी लिमिटेशंस का एहसास होता है। अभी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो एग्रीड अपॉन एनालिसिस है कि इस जंग में ये जितना तूल पकड़ती जाएगी, इसकी कॉस्ट अमेरिका के लिए, उसकी इत्तहादियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में जितनी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इंडस्ट्री, और भाई चड्डी बुनियान पहनने को तरसेंगे। अच्छा, हाँ, तो कहाँ से बनती है? पाकिस्तान में बनती है, बांग्लादेश में बनती है, इंडिया में बनती है, चाइना में बनती है, यहीं पे है ना इंडस्ट्री। वो खुद थोड़ी बनाते हैं, सही, वो तो मिसाइल बनाते हैं आहिस्ता आहिस्ता 600 साल में मिला के। तो बात ये है कि यहाँ से तो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपका नहीं चल पाएगा। एनर्जी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ज़रूरत है उसकी, आपको गैस चाहिए, आपको क्रूड ऑयल चाहिए, आपको ये तमाम लवाजमात ये दरकार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो ईरान ने समहाउ उनके ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने अपने ऑप्शंस इस्तेमाल किए। तो अभी एक ऐसी सिचुएशन में आप पड़ गए कि जहाँ पर देखें, अब्बास इराक्ची से, अगेन रशिया के ऊपर आते हैं, अब्बास इराक्ची से जो सवालात हुए हैं, NBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया। सबसे पहले तो उन्होंने डायरेक्टली पहले एक पैगाम तो दिया डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा कि जो प्लान ए था, एक क्लीन रैपिड मिलिट्री विक्ट्री का, वो नाकाम हो गया अमेरिका का। मिस्टर प्रेसिडेंट, योर प्लान बी विल बी इवन बिगर फेलियर,
کہ جو پلان بی تم اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہو نا وہ اس سے بڑی ناکامی ہوگی جو پلان اے تھا. صحیح. The truth, chance for unique deal burnt after the America last cabal obscured significant progress we made in negotiations. Israel first always means America last. کہ تم نے امریکہ کا سب سے پہلے سوچنے کے بجائے سب سے پہلے تم نے اسرائیل کا سوچا, جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آخر میں امریکہ کا سوچا, اور جس پروگرس کو ہم نے اچیو کر لیا تھا نیوکلیئر ٹاکس میں وہ ساری اب ڈاؤن دا ڈرین, وہ گٹر میں بہہ گئی ہے. یہ مشورہ ڈائریکٹ ایڈریس کرتے ہوئے دیا ہے سید عباس اگراکچی نے ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. اب آپ دیکھیں کہ سوال ہوتا ہے, NBC سوال کرتا ہے کہ ایران میں امریکہ جو ہے وہ گراؤنڈ انویژن یا بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے اس کے اوپر سوچ رہا ہے, سوچ بچار کا کام ہو رہا ہے. اس کے اوپر جو جواب دیتے ہیں نا عباس اگراکچی, وہ کہتے ہیں ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اور دا وے ہی اسمائلز, جی دیٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ کو بہت اسٹرانگ نروس چاہیے, آپ کو اتنے بہترین اعصاب چاہیے اس قسم کا ریاکشن دینے کے لیے کہ یو نیڈ ٹو ہیو سم گٹس. یہ سنیں ذرا. President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. جب جیسے ہی عباس اگراکچی NBC کے اینکر کو سوال کے جواب میں کہتے ہیں نا کہ وی آر ویٹنگ فار دیم, کمپلیٹ سائلنس, پن ڈراپ سائلنس جس کو کہتے ہیں نا, کہ اگر ڈرا نہیں ہے نا, وہ ڈرانا چاہ رہے تھے, اگر سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آئے تو وہ اس کو اتنا شارپ, اتنا شارٹ, اتنا سمارٹ جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا اینکر کہ وی آر ویٹنگ فار دیم, کہ ہم امریکیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائیں گراؤنڈ انویژن کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اب یہ ساری سچویشن کریٹ ہو گئی ہے جہاں پر ایران جو ہے وہ باقاعدہ یہ گفتگو کر رہا ہے. اب جب ہم نے پورے عالمی منظرنامے کو دیکھ لیا, اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آئل شارٹیجز ہیں یہ شروع ہونا, اس کا آغاز جو ہے اٹس جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. اپنے اپنے ملک کی ذخیرہ کرنے کی اپنی اپنی صلاحیت ہے, اور جو سپلائی چینز ہیں اس کا جب اس انٹرویو کے بعد ان کے گرے ٹک کو ہٹا دیا ٹویٹر میں اگراکچی کے. ہاں ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے یہاں بدلا لیا. ایلان مسک نے یہ سب کچھ کرنا تھا. اب آ جائیں دیکھیں رشیا جو ہے اور ریجنل پاورز جو ہیں, انٹرنیشنل پاورز جو ہیں, وہ اب اس کانفلکٹ میں پارٹی بنتے جا رہی ہیں, اور جیسے جیسے اس میں ڈفرینٹ پارٹیز جمپ ان کریں گی یہ ایران کو اس کا فائدہ ہوگا. آئسولیشن جو ہے جب اگر اس میں سارے امریکی اتحادی ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوتی ایران کے اوپر, اب دیکھیں امریکہ پہ لان تان ہو رہی ہے. پیڈرو سانچیز کون ہے؟ جی. کون ہے ایمانوئل میکرون؟ جی. کون ہے کائر سٹارمر؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ امریکی اتحادی ہیں. بالکل. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کا کوئی انٹرنیشنل لا ہے, وہ نہ کر رہے ہیں بلکہ کھڑے ہوئے ہیں سامنے. جی. اب سرگئی لاوروف جو ہیں رشین فارن منسٹر, ان کا اور عباس اگراکچی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے. جی. رابطے کے بعد اس کی جو پریس ریلیز ہے اس میں مطلب ایسی ویسی نارمل سی ایک جو ہے وہ ٹون اور اس کی گفتگو ہوتی ہے. پوری دنیا بیٹھ کر رشیا سے, چائنا سے سوال کر رہی ہے, ایران سے سوال کر رہی ہے کہ آپ کو انٹیلیجنس کون فراہم کر رہا ہے, آپ کو اسلحہ کون فراہم کر رہا ہے, آپ کو یہ ڈرون اور یہ آپ کو ٹیکنالوجی اور آپ کے میزائل پروگرام میں آپ کو کس نے ہیلپ کیا, کس نے ہیلپ کیا. وہ آگے سے مسکراتے ہیں, مسکرا کے وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں. سرگئی لاوروف نے جو گفتگو کی ہے نا, اس نے کہا کہ رشیا ول ڈو ایوری تھنگ ٹو میک US اسرائیلی اگریشن اگینسٹ ایران امپاسبل. صحیح. کہ روس اپنی استطاعت میں موجود ہر وہ کام کرے گا جس کے نتیجے میں ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کو ناممکن بنا دیا جائے. صحیح. اب ناممکن بنانے کے لیے ایک ڈپلومیٹک وے ہے. جی. کیا آپ گراؤنڈ ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ جب ایران, اسرائیل اور امریکہ نہ اقوام متحدہ کو مانتے ہیں, نہ اس کی کوئی قراردادوں کو مانتے ہیں, نہ انٹرنیشنل لاز کو مانتے ہیں, نہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کو مانتے ہیں, وہ تو دیکھیں انہوں نے ون آف اٹس کائنڈ کہ جو ایرانین نیول شپ
انڈیا ایکسرسائز کے لیے گیا ہوا تھا, ایگزیبیشن کے لیے گیا ہوا تھا, جو آرمڈ نہیں تھا, جس پر ایک سمبولک پریزنس موجود تھی ان کی فورسز کی, ان کو جیسے ہی اب انڈیا کے اوپر بھی لان تان ہو رہی ہے, اور عباس عراقچی اور رابطہ ہوا سبرامنیم جے شنکر کا, تو جے شنکر کے اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو پہ کوئی پریس ریلیز نہیں آئی. صحیح, نہ انڈین سائڈ سے آئی نہ ایرانی سائڈ سے آئی, اور ایران نے بہت سخت جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے انڈیا کو ایڈریس کرتے ہوئے. ساتھ میں امریکہ کو انہوں نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ یہ جو آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے نا, اس کا آپ کو پتہ چلے گا آگے چل کے صحیح جو آپ کے ساتھ ہوگی, کہ آپ نے ایک ایس جو نان تھریٹننگ تھا, جس نے کوئی تھریٹ کاز نہیں کیا ہوا تھا, جس کو فرینڈلی فائر میں نہیں آیا, ٹارگٹ کیا, جس کو پری ڈٹرمنڈ جو ہے وہ طریقے سے جو ہے اس کو شوٹ ڈاؤن, اس کو بیسیکلی ہٹ کیا گیا. تو سرگئی لاوروف کیا کہتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا, اگر آپ ڈپلومیٹیکلی نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایران, یا آپ خود اس میں جنگ میں کود پڑیں, یا آپ ایران کو ان کے ایئر ڈیفنس کے لیے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے کچھ فراہم کرنا شروع ہو جائیں. دیکھیں ابھی تو بات یہ چل رہی ہے کہ اگر ایران رنز آؤٹ آف اٹس ڈرون سٹاک, اگر اس کے پاس ڈرونز ختم ہو جاتے ہیں, بظاہر نظر نہیں آ رہا نا, میزائل ختم ہو جاتے ہیں, یا ان کے جو لانچرز ہیں ان کو امریکہ تباہ کر لیتا ہے, یا ان کی جو زیر زمین میزائل سٹیز ہیں جن کو کہا جاتا ہے ان کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ جنگ ان فیور آف یو ایس ان اسرائیل چلی جائے گی. اور اگر ان کے پاس انٹرسیپٹر ختم ہو جاتے ہیں, اگر یہ ان کو وہ زیلنسکی لفٹ نہیں کرواتا تو ان کو تو موت پڑ جائے گی. صحیح, اس پورے ریجن میں, اس پورے خطے میں یہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ ظاہر ہے کہ یہ اربوں ڈالر تو افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ جنگ میں جھونکا جائے, لیکن اس کے اہداف ملیں گے. یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے جناب اپنے لوگ جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جائیں. صحیح, اور پھر ظاہر ہے کہ ایک اس کے اوپر ہاہاکار آلریڈی امریکہ میں مچی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں, رشین فارن منسٹر سرگئی لاوروف ہیز سیڈ دیٹ رشیا ول ڈو ایوری تھنگ ان اٹس پاور to create conditions that would render an American-Israeli war of aggression against Iran impossible. Lavrov made the remarks on Thursday during a roundtable discussion with ambassadors amid escalating US-Israeli aggression against Iran. Lavrov emphasized Russia's commitment to maintaining dialogue with regional nations and the international community, including the United Nations Security Council and the United Nations General Assembly, to prevent further US and Israeli aggression against Iran. We will continue to dialogue with these countries and include other countries and international communities of the United Nations Security Council and United Nations General Assembly to make these operations impossible, he said. The Russian Foreign Minister further stated that the United States' ongoing military offensive, dubbed Operation Epic Fury, aims to create divisions among Persian Gulf countries and disrupt relations between Iran and its Arab neighbors. یعنی رشیا بھی وہی کنسرنز ساؤنڈ کر بیسیکلی وائس کر رہا ہے, ریز کر رہا ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو درمیان میں سعودی عرب کے اوپر آئل ریفائنریز کے اوپر یا اس قسم کے ٹارگٹس کے اوپر جو اپیرنٹلی ایران ڈینائی کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ٹارگٹس ہیں, ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد وہ بیسیکلی ان کے درمیان ایک ایسی جنگ کا چھیڑنا چاہتا ہے. لیکن پھر آپ اس کا یہ ضرور ذہن میں رکھیں, ظاہر ہے کہ جب ہم خاص طور پر ایک ایسے معاملے پر تبصرہ کرتے ہیں جس پر ہم ابھی کر رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں تبصرے میں یا انالیسز میں یقیناً انسان ہونے کے ناطے جذبات کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہو سکتا ہے. امریکہ اور اسرائیل انہوں نے بھی بڑا کچھ سوچ کر بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس کا آغاز کیا ہوگا. کوئی شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم انہوں نے بھی اپنے اہداف رکھے ہوں گے. لیکن پھر آپ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, بڑی فیمس سیئنگ ہے کہ جب خدا نے کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے جی تو وہ لٹھ لے کے نہیں اس کو مارتا, وہ اس کا نا دماغ بالکل صحیح, اس کے فیصلہ کرنے کی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ خراب کر دیتا ہے. اور اب لگتا یہ ہے اپیرنٹلی کہ 6 days ڈاؤن 7th ڈے کے آغاز کے اوپر
میدان جنگ کا نقشہ یہ بتاتا ہے کہ ایران ترن والا نہیں ہے، صحیح. اور ایران یعنی کہ ایک مرتبہ دانتوں کے نیچے سے ان کے جو ہے نا پسینہ آلریڈی نکال چکا ہے، اور دانت توڑے گا بھی یا نہیں توڑے گا، دیٹ از ٹو بی سین. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.